زندگی میں بہار آتی ہے، نکھار آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، اچھائیاں آتی ہیں، خوبیاں آتی ہیں، اور زندگی کس ڈگر پر چلنی چاہیے اس کا سلیقہ اور طریقہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان احکامات کے بار بار تذکرے سے جب ایک مومن بندے کے سامنے ہوتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کو اسلامی باتوں سے نفع ہوتا ہے۔ خود قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے، نصیحت کیجیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ نصیحت کہتے ہیں کس کو؟ نصیحت کہتے ہیں وہ کام کی بات جس سے دنیا سنورتی ہے، آگے کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ایک راہ ملتی ہے ان نصیحتوں سے، اور اپنے کیے ہوئے پر ملامت ہوتی ہے۔ جو آدمی کر گزرتا ہے، کوتاہیاں غلطیاں کر گزرتا ہے، ان پر ملامت ہو کر کے آگے کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، ایک سننے والا نصیحتوں کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تہیہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے آپ میں تبدیلی کرنی ہے۔ تو اسلام کی بات ہے جب ایک مومن کے دل میں آتی ہے تو مومن تو جانتا ہے میری زندگی کے اعمال کیا ہیں، دن کے اعمال کیا ہیں، رات کے اعمال کیا ہیں، لوگوں کے درمیان کے اعمال کیا ہیں، تنہائی میں جب میں ہوتی ہوں تو میرے اعمال، میرے کرتوت، میری سوچ، میرے خیالات اور میرے اعمال کیسے ہوتے ہیں، سب کو اپنے اپنے بارے میں اس کا پتہ ہے کہ میرا عمل کیا ہوتا ہے، دن کا کیا ہوتا ہے، رات کا کیا ہوتا ہے، جاگتے ہوئے کیا ہوتا ہے، سوتے ہوئے کیا ہوتا ہے، ٹہلتے ہوئے کیا ہوتا ہے، چلتے ہوئے کیا ہوتا ہے، ساری چیزوں کا علم ہم میں سے سب کو ہے کہ ان حالات میں، ان مرحلوں میں اور ان مقامات پر ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ جب اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا، غیروں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں تو کیا 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 چیزیں ہوتی ہیں، انجام پاتی ہیں ہمارے درمیان میں، ساری چیزیں ہیں۔ وہی ایک انسان مسلمان جب نصیحتوں کو سنتا ہے تو اپنی زندگی کے ان نشیب و فراق، اندرونی باتوں اور اندرونی اعمال اور خیالات، عقائد، سوچ، فکر، ساری چیزوں پر وہ لوٹتا ہے، دیکھتا ہے، ارے میں تو تنہائی میں یہ کرتا ہوں، میں تو لوگوں کے درمیان میں یہ چیز کرتا ہوں، میں تو یہ گناہ کر بیٹھتا ہوں، میں تو لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں تو میری زبان قابو میں نہیں رہتی، بہت ساری شکایات، بہت ساری غیبتیں اور بہت ساری چغلخوریاں، بہت سارے الزامات، بہت سارے بہتان تراشی، ساری چیزوں سے ہماری زبان بھی، ہمارے خیالات بھی صاف گندے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر لگام لگائیں۔ تو ان نصیحتوں کو سن کر کے اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں غور کرتا ہے اور خاموشی سے اپنی بیماریوں کو دور کرنے پر لگ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بیمار ہو، اندرونی بیمار ہو، جسمانی اعتبار سے کمزوریاں ہو اس کو، اور ان کمزوریوں کو بتانے میں اس کو عار اور شرم محسوس ہوتی ہو دوسروں کے سامنے کہنے میں، تو صرف اور صرف جاتا ہے علاج کے لیے تو ڈاکٹر کو بتاتا ہے۔ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے مریض، اور ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس مریض کے مرض کیسا ہے، اندرونی ہے تو کس طرح کی گڑبڑی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ دوسروں کے سامنے بتانے میں عار محسوس کرتا ہے، شرم آتی ہے اس کو، کیونکہ مرض ہی ایسا ہے۔ علاج خاموشی سے لگ جاتا ہے کرنے میں، خرچ بھی کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، محنتیں بھی کرتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، ساری چیزیں انجام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دھیرے دھیرے وہ اندرونی مرض دور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت سکون محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر کا مرض، جو مرض اگر دوسرا جان جاتا تو یقینی طور پر میں رسوا ہو جاتا، شرم سے پانی پانی ہو جاتا، لیکن میں نے خاموشی سے علاج کیا تو آج میں صحت یاب ہو گیا، اور
वो ऐब भी दूसरों से छुप गया और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। ऐसे ही एक आदमी जब दीन की बात सुनता है, वाकई गौर से सुनता है, सोचने वाला होता है, दिलो दिमाग के एतबार से संजीदा होता है, तो अपने आप को संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ सवार में बनाने में लग जाता है, यहाँ तक कि वो सवर जाता है, दिल भी पाक साफ हो जाता है, हाँ, गंदगियों से, गंदे ख्यालात से, बुरी फिक्र से और बहुत बुरी हमनशीनियों से, बुरे जलीसों से, यानी दोस्तों से अपने आप को दूर रखता है, बुरी हर चीज़ों से, नुकसानदेह हर चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेता है। ये किसका असर है? इसी नसीहत का असर होता है, इसी है दीन की बातों का वो असर अपने ज़ात पर लेता है। तो इस तरीके से अपने आप में तब्दीली पैदा कर लेता है और देखते देखते लोग उसकी तरफ निगाह डालते हैं तो उसकी सूरत भी है न बदलती है, उसका लिबास भी बदलता है, उसकी ज़बान भी बदली बदली मालूम होती है, उसकी सोच और बातें भी जो ज़बान से निकलती हैं पहले के मुकाबले में हर चीज़ में तब्दीली आ जाती है। इतनी तब्दीली आ जाती है गैर भी अब उससे सबक लेने लगता है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के साथे में उसने अपने आप को ढाला है और इस ढालने का असर ये हुआ कि नमूना बन गया, खुशबूदार बन गया, उससे आदमी करीब होने को जी चाहने लगा आदमी का और उससे बहुत कुछ सीखने का मन चलने लगा, इसलिए कि उसने अपने आप को संभाल लिया।